نعمت دینے والا، ہمیں خلق کرنے والا، جس کی نعمتیں بے حساب ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد کی ازواج پر، کہ جن پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور اللہ مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی ان پر درود بھیجو۔ یقیناً یہ ہستیاں لائق صلوات ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب اگر حاصل کرنا ہے تو ہمارے پاس ان کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو بیجانا ہوگا کہ اگر ہمیں اللہ کی معرفت کسی نے کروائی ہے تو یہ محمد و آل محمد ہے۔ یقیناً یہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں جنہوں نے آ کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اللہ کون ہے۔ یقیناً اللہ مجہول ہوتا، اللہ کو کوئی نہ جانتا، اگر اللہ کو کسی نے پہچانا ہے تو وہ محمد و آل محمد ہے۔ عزیزان گرامی، میں سب سے پہلے آپ تمام مومنین مومنات کو عموماً اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی برحق، امام حجت، امام قائم، امام زمانہ، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج اور شریف کی ولادت و سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک راز جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوشیدہ رکھا ہے، یہ وہ ہادی برحق ہے جس کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام تر نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین اور زمین سے اگنے والی تمام تر نعمات اور یہ موسم اور طرح طرح کی نعمتیں جو ہمیں میسر ہیں، یہ صدقہ ہے وجود امام زمانہ علیہ السلام۔ ہم امام زمانہ کی وجود پر انہیں دلیل کہتے ہیں کہ جب تک یہ نظام اس طرح چل رہا ہے، امام موجود ہے، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کبھی بھی یہ دنیا حجت خدا سے خالی نہیں ہوئی ہے، اور حجت خدا کا وجود یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ دنیا چل رہی ہے اور دنیا کا چلنا بتا رہا ہے کہ کوئی حجت خدا اس قرآن پر موجود ہے، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اور کوئی نہیں، رسول اللہ کے 12ویں جانشین امام زمانہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آواز بلند اور صلوات پڑھیے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی مثال اس سورج جیسی ہے جس کے سامنے بادل آ گئے، اور آقا فرماتے ہیں کہ چاہے سورج کی روشنی کم ہی کیوں نہ ہو، پودے جو ہیں اپنی توانائی اسے حاصل کرتے، اور انسان جو ہے اپنا رستہ تلاش کرتا ہے اور کر سکتا ہے، جبکہ اندھیرے میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام زمانہ علیہ السلام کی جو یہ غیبت ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے امام غائب ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پردے میں ہیں، تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کسی غار میں بیٹھے ہیں، کسی کمرے کے اندر جو بیٹھے ہیں اور بس اللہ تعالیٰ نے ان کو
رہبر ہیں، اتنے بہترین رہنما ہیں، اتنے بہترین قائد ہیں، اللہ جو رحمان ہے اس کے رحمان بندے ہیں، وہ ہمیں کبھی تنہا نہ چھوڑے۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب امام حجت جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے تو اس وقت انسان ان سے سوال کریں گے، مومنین پوچھیں گے، مولا ہم نے تو آپ کو فلانی جگہ دیکھا تھا، کعبے میں طواف کرتے دیکھا تھا، ہم نے آپ کو میدان عرفات میں دیکھا تھا، مسجد کوفہ میں دیکھا تھا، مسجد صحبہ میں دیکھا تھا، ہم نے فلانی جگہ پہ دیکھا تھا آپ کو۔ تو امام فرمائیں گے ہاں یقیناً تیری میری ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس وقت کیوں تیرے آنکھوں پہ تیرے گناہوں کے پردے تھے اور تو میری معرفت نہیں رکھتا تھا، اس وجہ سے تو مجھے پہچان نہیں سکا۔ دعا کیا کرے پروردگار ہمارے ان عجائب کو جتنے پردے ہیں ہماری آنکھ کے سامنے، پروردگار کو ہٹا دے، اور آج متوقع روز ہے امام زمانہ کے ظہور کا، اور ہم اپنی آنکھوں سے امام کا دیدار کریں، امام کی خدمت میں اپنی جانیں نشاور کر دیں۔ یہ کہنا کہ میں، میرے ماں باپ، میری اولاد، میرا مال سب آپ کے قربان ہے، رسول اللہ کے فرزند ہے امام زمانہ، یہ زبانی کلامی نہ ہو بلکہ عملاً کر کے دکھائیں۔ دعا کیا کرے پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کیا ہمارے گھروں کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ہاں امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں تو ہم ان کے لیے اپنے دروازے گھروں کے کھول دیں۔ دعا کیا کریں کہ پروردگار ہمارے گھروں کو بھی ایسا بنا دے کہ جب آپ تشریف لے کے آئیں تو ایسے پاک و پاکیزہ مال سے ہم نے اپنے گھروں کو بنا رکھا ہو، اور اپنے گھروں کو ایسے کر رکھا ہو جس میں آئے بھی خوشنودی ہے کہ آپ تشریف لائیں تو آپ کو دعوت دیتے ہوئے کہ مولا ہمارے گھر میں تشریف لائیں، ہم کسی قسم کی جھجک محسوس نہ کریں۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی سخت معاملہ نہیں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت اور امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کرنا یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے، بہت آسان دو چار والی بات ہے کہ سوچنا بھی نہیں پڑتا۔ آپ امام زمانہ علیہ السلام سے اگر ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ہی زندگیوں پہ نظر ڈال لیں۔ جب آپ نے کسی اپنے بڑے باس سے ملاقات کرنی ہو، آپ نے کسی سردار قوم سے ملاقات کرنی ہو، آپ نے کسی وزیر سے مشیر سے بات کرنی ہو، آپ نے کسی خاندان کے بڑے سے بات کرنی ہو، آپ نے اپنے والد بزرگ سے بات کرنی ہو، تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو اطاعت کرنی پڑتی ہے، جیسا وہ کہے ویسا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے وہ خوش ہو کے آپ کے ساتھ اپنا رابطہ بڑھا لیتا ہے اور آپ کا اس کا ایک ربط بن جاتا ہے۔ پہلے آپ جھجکتے تھے، اب آپ بغیر جھجک کے اس سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ایسے ہے ہاں، ایک سگا باپ جو آپ کا سگا باپ ہے، خونی رشتہ ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔
یہ سارا کلمہ جب دیکھا بادشاہ کو کہا دیکھو شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس مسئلے کو آسان کر دیا اور ہمارے لیے جنت کے اس میوے کے اوپر یہ عبارت ادا کر کے ہمارے لیے حجت پیدا کر دی کہ شیعہ جھوٹے ہیں، اصحاب کو جو اس سے برا بھلا کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور غصے میں آ کے اس نے جب صاحب کو علماء کرام کو بتایا، کہا دیکھو تم جھوٹ بولتے ہو، دیکھو حقیقت واضح ہو گئی ہے اور یہ دیکھو اس پھل کے اوپر پوری عبادت سنتا ہے۔ اگر یہ اصحاب سچے نہ ہوتے اور یہ عبادت کبھی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جنت کے پھل کے اوپر یہ عبادت سننا کر کے ہمارے لیے ظاہر نہ کرتا۔ سب پریشان ہو گئے، یہ کیا ہمارے لیے مشکل کھڑی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے، ثابت کرو کہ تم سچے ہو وائدہ تم سب کو قتل کر دیا جائے۔ علماء کرام پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ سے رحمت آپ جو ہے ہمیں 3 دن کا وقت ہے، 3 دن میں ہم جو ہے آپ کو جواب دیں گے، اگر جواب نہ لا سکے تو جو آپ کی سزا ہمیں قبول ہے۔ کہا جاؤ 3 دن دیے، 3 دن کے بعد اگر تم جواب نہ لے کے آئے تو میں تم تمام مردوں کو قتل کر دوں گا، تمہارے بچوں کو قتل کر دوں گا، تمہارے مستورات کو جو ہے وہ میکنیزی میں دے دوں گا۔ سب مرنا علماء کرام نے کتنے دن مانگی؟ ادھر بیٹھے ہیں حسن بن محمد و آل محمد، 3 دن مانگی اور فرمایا ٹھیک ہے۔ اب یہ علماء کرام نے کہا کہ دیکھو ہم نے بزرگ شخصیت کون سی ہے، اور سینکڑوں علماء کرام میں سے 3 جید علماء کرام کا انتخاب کیا گیا جو عبادت میں، ریاضت میں، تقویٰ میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب حاصل کرنے میں زیادہ مشغول رہتے تھے، اور ان کا نام تھا کہ ہاں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ 3 علماء کرام کا انتخاب ہوا اور ان کے سپورٹ کیا گیا کہ ایک دن آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کو پکارنا ہے اور پکار کے امام زمانہ جب تشریف لے آئیں گے تو اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس حل کوئی نہیں۔ جی اب جیسے ہی امام علیہ السلام کو پکارنے کی باری آئی تو ایک بزرگ جو ہے وہ صحرا کے اندر چلے گئے اور وہاں جا کے ساری رات گڑگڑا کے دعائیں کی، مناجات کی اور تسبیح تقدیس و تحلیل کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑا کے رو رو کے عبادت کی، لیکن نتیجہ کوئی نہیں۔ دوسرے عالم دین کی باری آئی، وہ بیابان میں چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے ساری رات اس طرح عبادت کی، کوئی وہاں پہ مسئلہ حل نہ دریافت ہوا۔ تیسرے دن تیسرا عالم دین ایک جنگل کے اندر جا کے اپنے آپ کو لوگوں سے دور کر کے، یقیناً یہاں پہ ہر نگاہ دیکھ رہی ہوتی اور یہاں پہ امتحان بھی آتے ایمان، تو اس علامت صاحب نے وہاں پہ گڑگڑا کے ساری رات کی عبادت کی، یہاں تک کہ فجر طلوع ہونے والی تھی کہ اس نے گریہ میں اضافہ کر دیا کہ اگر آج بھی امام زمانہ تشریف نہ لائے صبح بادشاہ ہم سب کو قتل کر دے گا۔ ہر صرف امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے اور امام پکار رہے ہیں اور امام تشریف نہیں لا رہے، سخت گھڑی ہے، موت سر پہ منڈلا رہی ہے، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے کہ ایک آواز سنتے ہیں مطلب خدا کیا کر رہے؟ کہا ابھی مجھے آپ جو ہے وہ پریشان نہ کریں، میں مشغول عبادت ہوں، باقی امام خدا تم چلے جائیں۔ کہا کیوں پریشان ہوں؟ کہا آپ سے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ سے ہم کلام ہوں، آپ اپنا کام کریں۔ کہا کہ بادشاہ کو جواب دینا ہے اور انار کا مسئلہ ہے۔ فوراً سے متوجہ ہوا کہ یہ بھی عام نہیں ہے، میں تو اللہ سے لگا کے بیٹھا تھا، یہ مسئلہ بھی جانتا ہے اور پتہ بھی ہے کہ کوئی بادشاہ والا مسئلہ
مانگی. بادشاہ سے کو گھر چلے, وزیر کے گھر جاؤ گے, وزیر وہاں پہ بھی بہت سی رکاوٹیں پیدا کرے گا, اندر نہیں جانے دے گا. اس کو پکڑوا کے بادشاہ سے کہنا کہ ہاں ہمیں اندر جانے کی اجازت دی جائے. اپنے افراد ساتھ میں لے لینا اور بادشاہ کے ساتھیوں کو لے کے فلانے کمرے میں, فلانی الماری میں, فلانے صندوق کے اندر ایک سانچہ پڑا ہوا ہے جس کے اندر یہ عبارت گمدہ ہے. اس نے اس عبارت کو اس سانچے کے اندر کھجوا کے گمدہ کروا کے اس جب انار چھوٹا تھا اس کے اوپر اس کو اس نے بند کر دیا تھا. جیسے جیسے انار بڑا ہوتا گیا یہ عبادت اس کے اوپر چھپتی چلی گئی. اب جب اس نے پیش کر دیا ہے تو اس نے یہ جو اس نے سانچہ تھا یہ چھپا دیا. امام کے حکم کی تعریف کی گئی, بادشاہ کو کہا کیا گھر جا کے وہی سب کچھ ہوا. اور جیسے گھر پہنچے پھر وزیر نے شور ڈالنا شروع کیا. اسی کمرے میں جا کے فلانے صندوق سے وہ سانچہ لا کے بادشاہ کو پیش کر دیے. کہا کہ ہم سچے یہ جھوٹا. کہا کس نے بتایا؟ کہا ہمارے امام زمانہ, امام وقت, امام حجت نے بتایا. ہم نے ان کو پکارا تھا, انہوں نے ہماری مدد کی ہے. کوئی ایسی بات نہیں, ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. علی والے کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. کہا اچھا. اس نے وزیر نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور انہوں نے خود یہ سانچہ میرے اس الماری کے اندر صندوق میں لدوایا ہے اور اب یہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں. میں پھر دعوے میں سچا, پھر یہ جھوٹ. کہا بادشاہ سلامت پریشان نہ ہوئیے, ہمارے امام نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ پھر بھی مکر جائے گا. پھر تم کیسے اپنے دعوے کو سچا کرو گے؟ کہا بادشاہ سلامت جو انار اس نے آپ کو دیا تھا آپ کی تحویل میں ہے, آپ کے محل میں پڑا ہوا, اس کو منگوائیے. کہا اس انار کو لایا جائے. اب جیسی انار لایا گیا تو کہا کہ اس انار کو کھولا جائے. اب جیسے ہی اس کو کھولا گیا اب انار کے دانے نہیں تھے بلکہ سواد تھی. اور جیسے ہی بادشاہ اپنا منہ کالا کر چکا تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا ہمارے امام نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس انار کے اندر جب وہ انکار کرے کہ ہاں وہ ٹھیک اور تم پھر غلط ہے, ہاں اس انار کو منگوانا, انار کے اندر دانے نہیں ہوں گے بلکہ سواد ہوگی. یہ بھی ہمارے امام نے بتایا. کہا تم سچے ہو, یہ کبھی جھوٹا ہے. افسانے گرامی, امام سے سوال کیا گیا کہ مولا جب آپ نے مدد کرنی ہی تھی, جب آپ نے آگے بتانا ہی تھا, یہ 3 دن تک جو موت ہمارے سروں پہ سوار رہی ہے, ایسا کیوں ہوا؟ تو امام نے کہا یہ میرا قصور نہیں ہے, یہ اپنے آپ سے پوچھو. تم پہلے دن اس کو کہتے کہ ہم ابھی گئے اور اپنے امام سے پوچھ کے ابھی آئے, میں اسی وقت تمہاری مدد کو آتا. تاخیر ہم پہ عزیزان گرامی, میں کہا کرتا ہوں شب نیمہ شعبان جو آپ عریضے لکھتے ہیں, آپ عریضہ لکھ رہے ہیں لیکن آپ کی توجہ عریضے کی طرف ہوتی ہی نہیں. کبھی سوچے کدھر ہوتی؟ کس کس نے لکھے آپ میں سے سماعت پڑے محمد والے محمد. ماشاءاللہ کافی افراد میں باقی بھی سماعت پڑھ لیتے تو کم از کم ثواب زیادہ ہو جاتا. بآواز بلند سلامات. کتنی بہترین مشق ہے کہ آپ لکھ
باتیں کریں. یہ جو باتیں آپ نے کل کی ہیں یہ روزانہ کرو گے تو امام خود ملاقات کو آئیں گے. پھر تنہا بھی رہ جاؤ گے. یہ انتظار کرتے ہیں کہ تم ہماری طرف ایک قدم بڑھاؤ, ہم 2 قدم بڑھا کے مولانا المومنین کا فرمان ہے جو مجھ سے 1 قدم پیچھے ہٹتا میں 9 قدم بڑھا کے اس کو گلے سے دبا لیتا. یہ وہ ہستیاں عزیزان گرامی, امام زمانہ کی معرفت بہت ضروری. امام زمانہ علیہ السلام اللہ کی حجت ہے, پرد غیبت میں اللہ تعالیٰ کے منتظر ہیں کہ ہاں کب وہ اجازت دے. اور یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے اور مومنین کا جو روز بروز قتل ہو رہا ہے اس کا جا کے بدلہ لیا جائے. وہ جناب سیدہ آج بھی جناب محسن کے غم میں, جناب حسین کے غم میں جو دنیا گنا ہے, میں حسین مظلوم کے خون کا انتقام لے سکوں. ستارے گرامی, ہمیں معرفت امام زمانہ حاصل کرنی ہے, ہمیں قرب امام زمانہ حاصل کرنا ہے جس سے ہمیں قرب الہی حاصل ہو جائے گا. اور پھر جیسے ہم ایمان کی معرفت حاصل کر لیں گے اسی طرح اس خدا جو نظر نہیں آتا لیکن نظر آتا ہے. مولانا المومنین سے پوچھا گیا کبھی آپ نے خدا کو دیکھا؟ کہا صلی اللہ کو کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھو نا. ہر چیز میں ایک چیز کے اندر اللہ دکھائی دیتا ہے, اس کی قدرت دکھائی دیتی ہے. پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں امام زمانہ کا انتظار کرنے والا بنا. اے پروردگار ہمیں ایسا بنا کہ جیسے امام زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں. اے پروردگار ہمیں معرفت امام زمانہ نصیب فرما. اے پروردگار ہمیں اس قابل بنا دے کہ امام زمانہ کے سپاہیوں میں سے شمار ہو سکے. اے پروردگار اس قابل بنا دے کہ امام کے قدموں میں شہادت نصیب ہو سکے. اے پروردگار امام زمانہ پردہ غیبت میں اپنے شیعوں کے حالات دیکھ کے روتے ہیں. پروردگار تو امام زمانہ کی سلامتی اور ان کی حفاظت فرما. اے پروردگار ملک پاکستان کی حفاظت فرما. مومنین جہاں جہاں ہیں پروردگار ان کی حفاظت فرما. اے پروردگار جتنے بیمار ہیں ان کو طول عمر عطا فرما, صحت و سلامتی عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. قبر زیارت امام حسین سے مشرف فرما. ادارہ مناظر حسین کی طرف سے کاروان حج ہر